تو اس کو کیا دے دیتا؟ یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے دین کا علم ہو جائے سمجھو اللہ کی خاص بھلائی اس بندے پر نازل ہو گئی۔ تو جلسے میں آئے ہو 1 بج گئے ہیں ضرور، لیکن تھوڑی دیر اور آپ ٹائم دے دو۔ حدیث پاک میں عن عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں تدارس العلم ساعتا من اللیل، رات میں 1 گھنٹہ دین کا سیکھنا سکھانا، حضور فرماتے ہیں خیر من احیائها، پوری رات نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کا سیکھنا سکھانا بہت اہم ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ حافظ و قاری امانت رسول علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے نے آپ کو بڑا اچھا پیغام سنایا ماشاءاللہ، اور اس کا عمری میں انہوں نے بہت ترقی کی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور علم و عمل کے اعتبار سے بھی۔ اور حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب نے بھی بہترین تقریر فرمائی۔ اب 1-2 باتیں مجھ سے بھی سن لو۔ حدیث پاک میں عن عبداللہ بن مسعود قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل یحب الی اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، کون عمل ہم کریں کہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر لینا، بے شک بے شک، نماز کو نماز کے اولے وقت پر، کہ جب اذان ہو تو مسجد پہنچ جائیں اور اولے وقت پر نماز ادا کر لیں، دوسرے وقت کا انتظار نہ کریں، خدا جانے دوسرے وقت میں زندگی ساتھ دے کہ نہ دے، اذان ہوگی فوراً ہم نماز ادا کریں، یہ نیکی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ آج ہم اذان سنتے ہیں، ہم پر اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پکارا تھا، جب کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مکہ کے کفار جو اپنے گھروں میں تھے اللہ اکبر کا جب نام سنا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، سوچنے لگے جب سب سے بڑا اللہ ہی ہے تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو کفار مکہ اپنے گھروں سے نکل کر میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ کفار تھے جنہوں نے اذان کو سن کر دل کی دنیا بدلی، اپنے کو دولت ایمان سے مشرف کیا، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے اذان سنتے ہیں تو ہم پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ پکارنے والا پکار رہا یا علی الصلاۃ یا علی الفلاح، اور ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اے لوگو اذان سنو تو حدیث پاک میں من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے کہا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یعنی اذان سن کر کے اذان کی دعا پڑھ لی، تو حضور فرماتے فکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اذان سنو تو اس کی طرف توجہ کرو۔
اذان سنو گے، دعائیں پڑھو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت بھی ملے گی، اور نبی کی گواہی بھی ہمارے تمہارے ایمان کے تعلق سے ملے گی۔ سرکار کی شفاعت کیا ہوگی؟ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک اذان سنو تو اس کا احترام کرو، اور اذان کا وقت آئے تو اذان دینے کی مسجد میں کوشش کرو۔ حدیث پاک میں ان معاویہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان معاویہ قال قال رسول اللہ، حضرت معاویہ سے روایت ہے، کہتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من اذن، جس نے کسی مسجد میں اذان پکاری، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اذان کی وجہ سے جہنم سے اس کے لیے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اذان پکارنے والے کو جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ صبح فجر میں بہت سے بڈھے جن کو نیند نہیں آتی، وہ 3 ہی بجے رات کو مسجد پہنچ جاتے ہیں اور جائے کہ امام پر سوار ہو جی ہیں، مولوی او مولوی تمہارا آنکھیں نہ کھلی، بہت چربی آئی گئے ہو تم، اب تم کا یہاں سے ہٹاہن والا ہے، تمہار بسترا گولے ہو والا ہے۔ بتاؤ، یہ بڑھوا یہ نہیں سوچتا کہ جب ہم جوان تھے تو ہم کو کتنی نیند آتی تھی۔ تم گئے ہو امام کو دھمکی دے رہے ہو۔ اے میرے اسلامی بھائی، اگر مسجد میں حاضری ہو جائے صبح اور اذان نہ ہوئی ہو تو امام کو دھمکی نہ دو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مجھے آنے کی توفیق دے دی ہے۔ جلدی سے وضو بناؤ اور وضو بنا کر کے اذان پکار دو، تاکہ اذان کی برکت سے تمہیں نجات کا پروانہ مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اذان سن کر تمہارا امام بیدار ہو جائے، امام کی بغاوت سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اس لیے دھمکی نہ دو، اذان دے دو۔ حدیث پاک میں کہ فی سبیل اللہ، بغیر پیسہ لینے والا مسجد میں جب اذان دیتا ہے، حدیث پاک میں من اذن 7 سنین محتسبا، جس نے فی سبیل اللہ 7 سال مسجد میں اذان پکاری، تو 7 سال اذان پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن ایک مقام عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تم میری رضا کے لیے مسجدوں میں اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پکار، تیری اذان کی آواز جہاں تک جائے گی سب کے بارے میں تیری شفاعت کو ہم قبول کر کے سب کی مغفرت کر دیں گے۔ ایک اذان دینے والا قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچے گی۔ اس لیے مسجدیں سونی نہ رکھو، اذان سنو کہ مسجد میں پہنچو، اول وقت پر نماز پڑھو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ حدیث میں من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لی پھر سو گیا، حضور فرماتے فکأنما قام کل اللیل، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔ ومن صلی صلاۃ الفجر بالجماعت، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے اٹھ کے پڑھ لیا،
فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، تو گویا کہ اس نے پوری پوری رات عبادت کیا۔ بے شک حق ہے، سبحان اس اللہ۔ لیے نماز پڑھو، با جماعت نماز پڑھو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ آج ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو نماز کا سہارا نہیں لیتے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عباس، ان کے آنکھوں میں متیا بند کی بیماری ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ مدینہ منورہ میں ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دیکھا تو کہا آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہا آپریشن کرنا پڑے گا، کہا 15 دن تک بستر پہ لیٹنا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا اور نماز 15 دن بستر پہ لیٹیں گے اور نماز؟ تو کہا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جواب دیا تھا سنو، 15 دن تو الگ بات رہی، ایک وقت کی نماز کی جماعت بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، چاہے پوری زندگی اندر رہنا پڑے، لیکن میں 15 دن کی نماز کیا، ایک دن کی نماز، ایک وقت کی نماز بھی میں نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ اندر رہنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نماز کبھی چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہا اور گئے۔ ڈاکٹر نے 15 دن کی مہلت مانگی تھی، لیکن عبداللہ بن عباس گئے، اب نماز پڑھتے، نماز کے بعد نماز کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو خوب جانتا ہے نماز کی محبت میں میں نے آنکھوں کا علاج چھوڑا ہے، یا اللہ نماز کی برکت سے میری آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی واپس فرما دے۔ 6 دن نماز تو پڑھتے تھے، نماز کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگی، لکھا ہے 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے وسیلے سے ان کے آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی کو واپس فرما دیا۔ نماز کی برکت سے 6 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بینائی مکمل عطا فرما دی، اور ایسی بینائی آئی کہ بتاتے ہیں پھر زندگی میں اللہ نے میرے آنکھوں کی روشنی کو کم نہیں فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگو، مصیبت آئے تو نماز پڑھ لو، مصیبت آئے وضو بنا کے 2 رکعت نماز، حاجت جس کو کہتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے میں میرا طرف کعبہ شریف کے 2 رکعت پڑھو، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگو، انشاءاللہ نماز کی برکت سے تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ نمازیں پڑھو، اے سنیوں نماز پڑھو۔ سنی یاد رکھ لو، جب تک کہ نماز نہیں پڑھو گے نہ اللہ کے رسول خوش ہوں گے، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ نماز پڑھا تو ایمان کو حاصل کیا، اور نماز چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث پاک میں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ بے شک تو عاشق رسول ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور نماز چھوڑ رہے ہو تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یا علی علی کہتے ہو تو علی کے نقش قدم کو اپناؤ۔ حضرت علی شیر خدا کے ران پہ حضور سر رکھے سو گئے تھے تو حضرت علی کی نماز اثر چلی گئی تھی، صرف زندگی میں ایک اثر حضرت علی کی چھٹی تھی، تو اتنا روئے کہ اللہ کے رسول بیدار ہو گئے۔ فرمایا علی رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول سورج ڈوب گیا، میری اثر چلی گئی۔ سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پھر واپس آیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔
अवंध नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत जिसने ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरत अली की एक नमाज छुटी थी, नमाज असर, तो रोए थे। और आज हम अली के मानने वाले हैं, या अली अली का नारा लगाने वाले, और हमारी नमाजें सब छूट रही हैं। पांचों नमाज छोड़े बैठे हैं, फिर या अली का नारा लगा रहे हैं। दाढ़ी बनवा रहे हैं, या अली का नारा लगा रहे हैं। हजरत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि हजरत अली की दाढ़ी ही देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। तुम दाढ़ी बनवाओ, अली दाढ़ी रखाए, हुसैन ने दाढ़ी रखाई, तुम दाढ़ी बनवाओ, फिर या अली कहो या हुसैन कहो, तो ये तुम्हारा दावा गलत है। दाढ़ी तो यजीद ने बनवाई थी। यजीद का मामला था, सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाने वाला यजीद था। इसीलिए इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। नमाजों को छोड़ा, दाढ़ी बनवाया, शराब पीने लगा, तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे दाढ़ी बनवा कर? रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? जिस नबी ने फरमाया था कुस्सुस्सवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? आज पंजाबी दाढ़ी रखाएं और मुसलमान दाढ़ी छिलवाएं। आज दूसरी कौमें दाढ़ी रखा रही हैं, और जिसके पैगंबर की सुन्नत हो वो दाढ़ी छिलाए, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अल्लाह। ऐ लोगों, दाढ़ियां रखाओ, वरना या अली कहना तुम्हारा गलत होगा। हजरत अली कुरान पढ़ते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हजरत अली का पूरा कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह बेशक। और आज हम अली के मानने वाले महीना गुजर जाता कुरान खोल के पढ़ते नहीं। इसलिए ऐ लोगों, सोचो ज़रा कि हम कहाँ जा रहे हैं। या अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहें तो मौलवी पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहें, तो जो उन घर में रहे खर्च होएगा, लड़का भूखन मरे लागे। तब मौलवी ने एक दिन कहन कि अरे लड़का भूखन मरते तो पलंग पर लेटे है रे, चले जाको हम पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते हैं चुप, तो मौलवी चुप होगी। लेकिन लाली लिपस्टिक मांगत हो तो चुप हो जाए, पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते हैं चले जा रे, चले जा, अलग वास्ते घर छोड़ दे जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ, अब तक तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा, अलग वास्ते चले जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवी निमेर काहे लागे तो मौलवी के कुछ गैरत पैदा हुए, तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक मस्जिद देखिन बहुत आलीशान ऊंची बनी हुई थी, तो उसके दरवाजे पर बैठकर मौलवी रोवे लगे। अब शिया लोग उनके मस्जिद हो, इत्तेफाक से शिया लोग जब नमाज पढ़ेंगे देखिन इनका रोवत, तो कहें काहे रोवत हो, का बात? तो मौलवी कहने बहुत गरीब आदमी भूखन मरे थे, हमका मस्जिद में रख लो, झाड़ू वाड़ू देवे, हमका सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कहू ना मिली हो, इका रखो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहारे में बैठ रोवे। फिर शिव आए, कहीं अब कहे रो तो का बात? तो कहीं हम पढ़ नहीं पावा। इसी सदमा में, इसी अफसोस में हम रो रहे हैं कि आज पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती,
تو شیعوں نے کہا تو رو کیوں رہے ہو, نہیں پڑھے ہو تو اب پڑھ لو, قاعدہ لے آؤ امام صاحب تے پڑھو. تو گئے مولوی قاعدہ لے کے آئے, امام صاحب تے پڑھے لگے. امام صاحب نے بسم اللہ کرایا, پھر الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال کہا چلے گئے مولوی. جب زال پہ ہم مولوی صاحب پہنچے تو امام صاحب زال کو وہاں میں اور مولوی جال کہاں ہے. امام صاحب کہاں ہے زال تو مولوی کہاں ہے جال, کہاں ہے زال تو کہاں ہے جال. ان پڑھ کا پڑھائی لے ہو, پڑھا لکھا کوئی نہ پڑھائی پہ, جان بوجھ کے نہیں نکالے مولوی. تو سبق روک دی امام صاحب. دوسرے دن پھر جب شروع کریں تو پھر وہی زال پر نمبر لگا. مولوی زال کہوے نہیں کرے تو امام صاحب آگے بڑھیں نہیں. یہاں تک کہ اسی ایسے ہی مسئلہ ہفتہ دو ہفتہ چلا. مولوی زال ادا نہیں کرے تو امام صاحب آگے بڑھیں نہیں. یہاں تک کہ ہفتہ دو ہفتہ گزر گئے. دھیرے دھیرے بات پورے قصبہ میں پھیل گئی کہ یار مسجد میں جو جھاڑو دیتے بڑا کم دماغ کے رہے ہو, 15 دن ہوئے گا زال نہیں کہیں پیسو. جہاں ہوئے بیٹھ آدمی تذکرہ کریں بڑا گھامڑ ہے یار, بڑا بدھو ہے. بتاؤ 15 دن ہوئے گا زال نہیں کہیں پاؤ تھے. پورے شہر میں مولوی بدنام ہو گئے. اور جب بدنام ہو گئے تو ایک دن امام صاحب جیسے فجر کی نماز پڑھائیں ویسے مولوی کھڑے ہوئے گئے. کہنے بھائیو آج کوئی جائے گا نہیں, آج میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کروں گا. تو شیوے چونکے کہیں نہ 15 دن ہوئے گا زال نہیں کہیں پیسے تو کہ شہادت کیسے بیان کری. تو سب شیوے رک گئے کہ دیکھی بولت کا آیا کر. تو مولوی کھڑے ہوئے اور بڑی دردناک شہادت امام حسین کی بیان کی. ایسی دردناک شہادت بیان کی کہ سارے شیعہ بھو بھو روے لگے. جب روے لگے تو مولوی خاموش ہو گئے. جب شیوے روئے کے چھپانے تب پوچھا تھے آئے ہو تم 15 دن ہوئے گا زال نہیں کہہ پائے ہو. آواز اچانک اتنے بڑے مولانا کیسے ہوئے گے ہو. تو مولوی کہا تھا تمہیں پتہ ہے آج رات جب میں بستر پہ لیٹا تو 1000 مرتبہ میں نے کہا یا علی یا علی یا علی. شیوے کہیں تب تو کہیں 1000 مرتبہ جب پکارا تو حضرت علی آ گئے. شیوے کہیں نہ آئے گے, کہیں نہ. شیوے کہتے ہاں زندگی گزر گئے ہمارے لوگن یا علی یا علی کہا تو نہیں آئے, اور تو آجے کہے آج رات میں آئے گے. کہیں ہمارے نصیب کے بعد. کہیں پھر کہا ہوا, کہا حضرت علی آئے, پوچھا کیوں پکارا ہے. میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا منہ کھول. میں نے منہ کھولا تو میرے منہ میں حضرت علی نے تھوک دیا, اور ان کا تھوک اندر جیسے گیا پیٹ میں ویسے میں بہت بڑا عالم ہو گیا. اب جون چاہو تقریر سن لو, جون چاہو مسئلہ پوچھ لو. تب شیوے کہیں ہاں ہمارے لوگن زندگی گزر گئے علی نہیں آئے, اور تم آجے کہو آج رات میں آئیں گے. جب علی آئے نہیں تو ان کا ہم تھوک کہاں پائیں گے. بھائی آپ کا احسان مانیں گے, آپ کے منہ میں علی نے تھوکا ہے تو تم ہم لوگوں کے منہ میں تھوک دو. کم سے کم تمہارے وسیلے سے علی کا تھوک تو ہم کو مل جائے گا. تو مولوی کہتے ہاں اتی محنت کے بعد پاوا تو کیسے تھوک دے وے. کہیں تب تو مولوی کہتے ایک منہ میں تھوکا ہی 100 روپیہ لے وے. شیوے کہتے یار یار تم 100 کی بات کرتے ہو, علی کا تھوک ملے کہاں. بھئی ایک شیوہ آگے بڑھا 100 کے نوٹ دیہس منہ کھولیس تو کے منہ میں مولوی تھکن. بس دوسر کا شیوہ بڑا وہ 100 دیہس وہ کے منہ میں تھکن. بس شیعوں کی لین لگ گئی. 100 روپیہ مولوی پاوے لاگے تھکے لاگے. تھکت 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 پورے بازار کے سیہن کے منہ میں تھکن مولوی. اور کے بعد جب وہ ختم ہے تو مہروے چل دی. انہوں تو بہت شوقین ہوتا ہے. انہوں آیا کہ منہ پاوے لاگے, انہوں کے منہ میں مولوی تھکے لاگے. 100 کے نوٹ ملت رہا ہے. اللہ جانے ہو کہ تھوک منہ میں کہاں سے آوت رہا ہے. بتہ کہا اخاتھو ایسے کرے اور 100 روپیہ پاوے. سارے شیعہ کی عورتیں تھکا تھکا کے گھر چلی گئیں. جب رات بڑھ گئی روپیوں کا ڈھیر لگ گیا تب مولوی سوچن کہ بھاگی ورنہ سویرے تو پول کھلن جی کہ ہم بتاوا کہ ہمارے منہ مالی تھکی نے تو متے بڑے مولانا ہوئی گئے. ای ہم سے تھکائی نہ جان پئی ہیں نہ کچھ تو صبح تو پول کھلن جی. براتے میں یہاں مولوی روپیہ گٹھرا لے کے بھاگے. بھاگت 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 گاؤں پہنچے.
جو اپنے دروازہ پہ دروازہ کھڑبڑائیں تو مولویین کہتے کون ہوئے رے؟ مولوی کہتے مولوی ہوئی رے، دروازہ کھول، مولوی ہوئی۔ مولویین کھولن تو مولوی اٹھائے کے گٹھرا پٹکن تو مولویین کہا تھا اما کا بھلا ہے رے، کا ہوئے رے؟ کہیں روپیہ ہوئے اور کا ہوئے؟ جب مولویین کھولن تو روپیہ ہی روپیہ۔ تب مولویین کہتے ہائے کہاں چورائے لائے رے تا روپیہ، کے گھر سے اٹھائے لائے رے؟ تو مولوی کہے تھوک کے کمائی ہوئے رے، کہے صحیح بتاؤ کہاں چورائے لائے رے؟ مولوی کہتے تو ہی نہ منی ہے رے، چل ہم کا کعبہ مٹھڑیا دے ہوں قسم کھائے لے رے، یہ تھوک کے کمائی ہوئے۔ جب مولوی کعبہ میں قسم کھائے تیار ہوئے تب مولویین مان گئی۔ تو وہی دیر سے مولویین مولوی کے رس پیر دباویں، کہا ہے ہمرے مولویوا کے تھوک میں جب اتنا اثر ہے تو یہ خون میں کتا اثر ہوئی۔ مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں جب انسان بگڑتا ہے تو شیطان کا باپ بن کے تیار ہوتا ہے۔ اے لوگو، یا علی علی کہنے والے بہت ہیں، لیکن یہ علی کہنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو حضرت علی کے نقش قدم کو اپنا لے۔ اس لیے حضرت علی کی زندگی دیکھو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا ایک دن جا رہے تھے، ایک گرجا گھر پڑا، گرجا گھر کا پادری دروازے پر بیٹھا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کو دیکھا کہ نیچی نگاہ کیے جا رہے ہیں، نیچی نگاہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ پادری آیا اور حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ آپ اس طرح نیچی نگاہ کر کے جا رہے ہیں جیسے لگتا ہے کسی کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نگاہ نیچی کر کے کیوں نہ چلوں؟ جس پیغمبر پر میں ایمان لایا ہوں اس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ نبی مومنوں سے کہہ دو کہ چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرے۔ تو اس لیے میں نگاہ نیچی کر کے چلتا ہوں۔ تو اس پادری نے جب سنا تو اس نے کہا علی، جس قرآن کا یہ اصول ہو کہ چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو، وہ قرآن اور اس کا پیغمبر کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ پادری حضرت علی شیر خدا کے چلنے کی رفتار کو دیکھ کر کے ایمان لے آیا۔ تو حضرت علی کی شان یہ تھی نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے۔ آج ہم چلتے ہیں ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی پر نگاہیں اٹھا کے چلتے ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک میں حدیث حضور فرماتے ہیں ما من مسلمن، کوئی مسلمان ایسا نہیں ینظر الی امرات محاسنہا، جو کسی عورت کے حسن پر نگاہ ڈالے، ثم یغض بصرہ، پھر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے، یعنی ایک مرتبہ پڑی نگاہ پھر اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا، دوبارہ نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے الا احدث اللہ لہ عبادہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایک عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ حضور فرماتے یجد حلاوتہا، کہ اس عبادت کو جب وہ کرے گا تو اس کے اندر اس کو مٹھاس محسوس ہوگی۔ یعنی اللہ ایسی عبادت کی توفیق دے گا کہ جب بندے مومن وہ عبادت کرے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا۔ کب؟ کہ کسی ماں بہن پر نگاہ پڑ جائے اور فوراً نگاہوں کو نیچے کر لو، دوبارہ نہ دیکھو، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق عطا کرے گا کہ اس عبادت کے کرنے میں آپ کو لطف آئے گا۔ اس لیے حضرت علی کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو۔ میرے دینی بھائیوں، نمازیں پڑھو۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا تھا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کے بعد سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نماز کے بعد اللہ کو سب سے پیارا عمل کوئی عمل ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 17 جگہ جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں دوسری طرف ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے. 17 مرتبہ قرآن میں فرمایا. ایک جگہ کہا، ایک طرف کہا میری عبادت کرو اور دوسری طرف کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اس لیے اے لوگوں، ماں باپ راضی ہوں تو ان کو راضی کر لو، ان کی خدمت کر لو. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ مجھے شفا دے دے تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دیا. جب ٹھیک ہو گئے تو مدینہ آئے اور حضور سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ میں بیمار ہوں، اگر شفا پا جاؤں تو کعبے کی چوکھٹ چوموں گا. تو حضور نے فرمایا چلے جاؤ چوم لو، منت پوری کرو. کہا اللہ کے رسول میں مکہ نہیں جا سکتا کیونکہ مدینے سے مکہ بہت دور ہے، نہ میں سواری سے جا سکتا نہ پیدل جا سکتا. تو حضور نے فرمایا تھا اگر مکہ نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ. ارجع الی بیتک، اپنے گھر جاؤ واپس. قبل قدم امک، اور گھر میں جا کر کے اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اے لوگو، یہ ہے ماں کا قدم. ماں کا قدم چومو تو سرکار فرماتے گویا کہ تم کعبہ کی چوکھٹ کو چوم چکے. لیکن آج ماں کے قدم کوئی نہیں چومت ہے، پیر صاحب کے پیر چومت ہے. کہوں لکھا ہے پیر صاحب کے پیر؟ پیر صاحب کے پیر چومے خاطر، ہاتھ چومے خاطر اتنا پریشان. ہمارے وہاں نانپارہ میں بریلی شریف میں مفتی ارسلان میاں آئے تو ننپریہ ان کا چومے خاطر اتنا ٹوٹے کہ ہمارے یہاں مولانا علی ملا رہا ان کا دبائے دین دیوار ماں تو ان کے پسری اسری سب پرائے لگ. اور بھی بچھیا میں بابا حضور جب باحیات تھے تو رائے بوجھا میں ایک جلسہ ہوا تھا. یہ خبر تھی کہ بابا حضور اب بچھیا سے ہجرت کر کے رائے بوجھا آئیں گے. تو رائے بوجھا میں جلسہ ہوا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، بہت مجمع، اور سب مہ پوروا کی طرف نگاہ کر کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بابا حضور ابھی آ رہے ہوں گے، ابھی آ رہے ہوں گے. بابا حضور کا انتظار ہو رہا تھا. اتنے میں ہے بابا حضور میرے ایک بوڑھو ایسے گل مچھر باندھے ایسے اور چلے آئے، بس اب ٹوٹ پڑے ان پر. اب وہ چلائے کہا ہم بابا نہ ہوئے، اللہ قسم ہم بابا نہ ہوئے، لیکن لوگ اتنا ان کا گونج گانج ڈاری چوم ایک چکر میں کیوں بوڑھو بے ہوش ہوئی گئے. تب ایمبولینس ہے تو ان کا لاد کے لے گئے اسپتال. وہ قسم کھائے اللہ قسم ہم نہ ہوئے بابا نہ ہوئے، ہم کو چھوڑ دو اللہ واسطے چھوڑ دو، لیکن پبلک کہاں مانے والی ہے بتاؤ. اتنا چومے چاٹے خاطر پریشان رہا تھا. اے لوگو، پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے دوسروں کا دھکا مارتے ہو. مسئلہ ہے کہ اگر حج کرنے جاؤ اور کعبہ شریف میں طواف کرو اور پھر طواف کر کے ایک پتھر ہے کعبہ میں جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اس کو چومنا رسول اللہ کی سنت ہے، میرے نبی نے چوما ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اگر بھیڑ ہو اور پتھر کو چومنے کے لیے تمہیں کسی کو دھکا لگنے والا ہو بھیڑ بھاڑ میں تو تم دھکا نہ لگاؤ، کسی کو نہ دھکا سہو، بلکہ دور ہی سے ادھر ہاتھ کر کے اور اپنا ہاتھ چوم لو تو تمہیں حجر اسود کے چومنے کا ثواب مل جائے گا. بتاؤ، دھکا مار رہے ہو پیر صاحب کے پاؤں چومے کے لیے. آج افسوس ہے کہ آج کا مرید پیر کا پیر دباتا ہے، باپ کا پیر نہیں دباتا. اے لوگوں، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں صاف صاف کہ پیر کی خدمت کرو، لیکن ماں باپ کی خدمت کے بارے میں 17 جگہ اللہ نے لکھا. تو تم ماں باپ کو چھوڑ کر پیر کے پیچھے پڑے ہو. پیر کے پیر دباوت ہے، 10 مرید دباوت ہے، اللہ جانے کا دباوا کرت. اب پیر اتنا بڑا کاہل پرا دبواوا کے لاگت ہے 100 بیگھہ جوت کے آئے ہیں. اور بات تو ایسے شیطان پیر ہیں کہ مہرووں سے دبواوت ہے، اور مہروے اتنے بڑی جائلیں پتہ نہیں ان کے مرد کون مہر ہے بغیرت.
جو پیر کے پیر دباوے خاطر عورت کا پٹھے دیتے، حرام ہے حرام. اللہ کے رسول کبھی ایسی عورت سے راضی نہیں ہوں گے، نہ اللہ راضی ہوگا. جب پیر اتنا بڑا کاہل تو مرید کب کامیاب ہے بتاؤ. شیخ سعدی نے لکھا ہے سب سے بڑی بربادی کا سبب کاہلی ہے انسان کی. ایک دفعہ دوئی کاہل رہے، دونوں کے دوستی رہا، اسٹاف کی دوستی ہوتے، جیسے مولوی کی دوستی ویسے کاہل کے دوستی. دوئی ٹھورے کاہل نہائے گھر سے نکلے، راستہ میں ایک بیر کے بروا دیکھن، پکی بیر لاگ رہا ہے. تو دونوں دیکھن تو کے نیچے لیٹ گئے. کہا لیٹو کو یہی تور کے کھوائی دی تو کھائی لی ہے جی. دونوں کاہل لیٹے. اتفاق سے ایک پکی بیر رہا ہے، بیریا پکی گری. جب گری تو دونوں دیکھیں کہ کوئی آوت اٹھائیں منہ میں رکھ دے تو کھا لیا جائے. اتفاق سے ایک مسافر گزرا تو ایک کاہل منہ میں سے کیسے ادھر ہوگا، کہیں کا بات، کہیں نہیں بیریا اٹھا کے ہمارے منہ میں دھائی دے. تو اٹھا کے رکھ دی اس تک جائے لاگ. تو پھر کا پکارا تھا ادھر آؤ کہاں جاتے رہے، کہیں کا ہے، کہیں منہ سے بیوہ کو نکالی، بیوہ تو منہ سے نکال دے. تو پلٹا دوئی لات ماری، کہیں سر بیو منہ کے نہیں نکال سکا تو تم. تو دوسر کا کاہل لیٹا رہا ہے، کہیں سور دوئی لات مار. اب ہمارے منہ پر کتا منہ تترا ہے تو اسے کہا رہا ہے بھگائے تو نہیں بھگائے، اور دوئی لات مار. بتاؤ ایسے جب کاہل ہوں گے تو دنیا میں کیا ترقی کر سکتے ہیں. پیر دبوا رہے ہیں، 10 مرید سے دبوا رہے ہیں. اے لوگو یہ عادت چھوڑو، کاہل نہ بنو. ماں کا پیر چومنا کعبہ کی چوکھٹ کو چومنا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، اے میرے بندو اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے لیے جھکا لیا کرو. ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انکساری کرتے ہوئے، دل کو رحم کرتے ہوئے، اپنے دل میں رحم کرو، انکساری کرتے ہوئے. ماں باپ کو دیکھو تو اپنے بازو کو جھکا لو، یعنی ماں باپ کی تعظیم کرو. لیکن آج افسوس ہے کہ لڑکا مولانا بن گیا تو مولانا کرسی بیٹھے ہیں، باپ بیچارہ کھڑا ہے، ان کے دوستوں کو پانی لا کے پلا رہے ہیں. کوئی پردھان ہو گیا تو پردھان جی پبلک میں بیٹھے ہیں اور ابا پانی لا کے پلا رہے ہیں. اے لوگو مولانا بن جاؤ، عالم بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن باپ سے تمہارا مرتبہ کبھی بلند نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل جب یمن کے گورنر بنے، یمن کے تو سرکار نے فرمایا تھا اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو، ایک بات سن لو، لا توقن والدیک. سبحان اللہ. اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہرگز کبھی نہ کرنا. بے شک. سبحان اللہ. وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اے معاذ اگر تمہارے ماں باپ حکم دے دیں کہ گھر چھوڑ دو تو چھوڑ دینا، بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ کی بیوی حضرت عمر کو تکلیف پہنچاتی تھی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ اس کو طلاق دے دے، تو عبداللہ خاموش رہے. بیوی کی محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے. سبحان اللہ. عبداللہ خاموش رہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم حضور کے پاس گئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت کی. کہ اللہ کے رسول یہ میرا لڑکا ہے، اس کی بیوی ہمیں تکلیف پہنچاتی رہتی ہے، میں اس سے کہتا ہوں طلاق دے دو، طلاق نہیں دے رہا. تو اللہ کے رسول نے عبداللہ سے کہا طلاق دے دو، باپ کا حکم ماننا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا تو عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. پتہ چلا کہ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر حکم دے دیں تو جو حکم دے دیں وہ ماننا ضروری ہے. اس لیے لوگوں ماں باپ کی قدر کرو.
ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہما جنتک و ہما نارک، وہ دونوں جنت ہیں، وہ دونوں جہنم بھی ہیں، کہ اگر دونوں راضی ہو گئے تم سے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور دونوں ناراض ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے نمازیں پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ آج بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن۔ اے لوگو، نماز نہیں پڑھا تم نے تو اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، لیکن اگر کسی بھائی کو تکلیف پہنچا دی تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کا حق نہ مارو۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بیوی کے چکر میں آدمی اپنے بھائی کو ستاتا ہے۔ آج کل کی عورتیں صبح اٹھی ہیں تو کہیں ہیں آج ہمارے پیٹ پھرات ہے، جاؤ جون باسی واسی ہو کھائے لو، آج ہم کھانا نہ بنائے پی۔ بیچارہ وہ باسی کسی کھائے کے چلا گوا کھیت میں کام کرے، بعد میں یہ کھانا بنائی ہے تازہ کھائی ہے تک محلم گھوم گھوم پنچایت کری ہیں، ہنسی ہیں کھیلی ہیں، اور کہ جب شام ہو جنی ہے کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹیم ہوئے گا ہے بس منہ کپت نہ پھلا گھر میں بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ اب وہ جب یہ شام کے مرد تو بیوی کو صرف دیکھے گا، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن، فوراً آئے گا باہر سے شام کو تو بیوی کو تلاش کرے گا، اور بیوی کو نہیں پائے گا تو فوراً پوچھی گڈوا کمی کہاں ہوئے گی، کہاں ہے گڈوا کمی، لاگت ہے قیامت آئی جاتے بغیر رکے، نہیں پہن تو گھر میں گھسے ہوا گئے تو دیکھیں منہ کپت نہ پھلائے بیٹھے، بڑی ہمت کے پوچھبو کہ ان کہا بات گڈک میں بھاگ ہارتا اتی زور سے ہڑکاوت ہے، لیکن آج کے نوجوان کا غصہ نہیں آوت ہے، تب ہوں کھینچ کاڑی کہ کہا بات گڈک میں کہا بات کا ہے غصہ، کہیں سن تور بھائیوا ہم کا گالی دی سے یا تو بھائیوگ لے کرو یا ہم کا لے کرو، گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں ہے اٹھاؤ لاٹھی، بتاؤ دن بھر کام کیا ہے تھکا ماندہ آیا ہے تو چڑیلن نے لاٹھی پکڑا دیا۔ اب بیوی کے چکر میں آج کا نوجوان اپنے بھائی پہ لاٹھی چلاتا ہے۔ اے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والوں، بھائیوں کا حق مارنے والوں سنو، اللہ قرآن میں فرماتا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم نے تیرے بازوؤں کو طاقت دی ہے تیرا بھائی پیدا کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے۔ آج اگر 4-5 بھائی ہوتے ہیں تو گاؤں والے ان سے جھگڑا نہیں کرتے، یہ 5 بھائی ہیں 5 لاٹھیاں آئیں گی۔ بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے، اس لیے لوگوں بیوی کے چکر میں آ کر کے اپنے بھائی کو تنگ نہ کیا کرو۔ ہمارے عمر روپئی ڈیہا بارڈر کے پاس ایک گاؤں ہے رنجیتوا، وہاں ایک کبڑیا برادری ملا جی ان کے 18 لڑکا ہے، تو گاؤں بھر ان کا ڈراتے کہتے ہیں ملوک دائرے نہ جائے رہے نے 18 لاٹھی آئی ہیں کے لنگ سے، بتاؤ 18 بھائی گاؤں بھر ڈر رہا ہے۔ بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے، اس لیے بھائی کے لیے اچھا سوچو۔ حدیث میں لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کسی کا حق نہ مارو۔ لہذا بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج لوگ اپنی بہنوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، جائیں گے تو بہن کے وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ 150 روپیہ دے کے نہ پڑے۔ اے لوگوں رحم کرو، حدیث پاک میں من اراد ان یبسط لہ رزقہ وعمرہ، سرکار فرماتے جو تم میں سے چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی زندگی بڑھا دی جائے، جو چاہے کہ میری زندگی بڑھ جائے میری روزی بڑھ جائے، تو سرکار فرماتے فلیصل رحمہ، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرو گے، بھائی بہن کے ساتھ
رحم کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ، رحم کرو گے تو حدیث میں ہے کہ تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی، تمہاری روزی بھی بڑھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہماری روزی میں برکت ہو، تو رحم دل بن جاؤ، سخت دل نہ بنو۔ حدیث پاک میں لا یرحم اللہ رحم نہیں فرمائے گا۔ پوچھا گیا کس پر؟ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ انسان سرکار نے فرمایا انسان میں ہندو مسلمان سب ہیں، سرکار نے نہیں فرمایا جو مسلمان پہ رحم نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا جو انسان پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے لوگوں، کوئی بھی انسان ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اس پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رحم کرو۔ میرے نبی کی زندگی دیکھو، حاتم طائی کی لڑکی تھی، حاتم طائی کی لڑکی اسلام نہیں لائی تھی، ایک دن ننگے سر جا رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا تو آگے بڑھے اور اپنی چادر رحمت حضور نے اٹھا کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا، تو حاتم طائی کی لڑکی کا دل پکار اٹھا کہ جس کا دل اتنا رحم و کریم ہو، جس کا دل اتنا نرم ہو، خدا کی قسم ان کی نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے حاتم طائی کی لڑکی مسلمان ہو گئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان لڑکی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ ایک اللہ کی بندی جا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو سرکار نے چادر رحمت ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا میرے نبی کو پسند یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کالج بھیجتے، ننگے سر بھیجتے۔ اے میری ماں بہنوں، اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو، خود پردہ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک انصاریہ عورت تھی مدینہ طیبہ میں، تو پہلے یہ حکم نہیں تھا کہ کوئی کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لے، جو جس کے گھر میں چاہتا تھا اسے چلا جاتا تھا، اجازت نہیں لیتا تھا۔ تو ایک انصاریہ عورت آئی بارگاہ نبی میں، کہنے لگی اللہ کے رسول، ہم لوگ گھر میں ہوتی ہیں، کبھی سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی جسم سے کپڑا ہٹا رہتا ہے، اور لوگ گھر میں چلے آتے، تکلیف ہوتی ہے۔ کاش اسلام میں یہ حکم نازل ہو جاتا کہ بغیر اجازت لیے کوئی گھر میں داخل نہ ہو۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ان کے کہنے پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ بے شک، تو کل کی عورتوں کے اندر پردے کا اہتمام تھا، اس لیے اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا۔ اے میری ماں بہنوں، تم اپنی لڑکیوں کو اپنی لڑکیوں کو ننگے سر نہ رہا دیا کرو، انہیں پردے میں رکھو، خود بھی پردے میں رہو۔ پردے میں رہ کر زندگی گزارنا ہمارے تمہارے لیے عزت کا سبب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان چند چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہی ہوں گی جب ہمارے تمہارے اندر علم ہوگا۔ بے شک، علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے ہماری ماں بہنوں میں دین کی تعلیم ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ سورہ نور کی تعلیم ہماری عورتوں ماں بہنوں کو ضرور دے دینا چاہیے، کیونکہ سورہ نور میں بہت سے مسائل ہیں جو عورتوں سے متعلق۔ آج بڑی کمیاں ہیں ہم لوگوں میں۔ کل کی مائیں تھیں، حدیث پاک میں اطلبوا العلم من المہدی، کہ ماں کی گود سے علم حاصل کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کا ماں کی گود ہے، بے شک، اسی لیے غوث پاک حافظ قرآن بنے تو ماں کی گود سے، سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر نمازی بنے تو ماں کی گود سے،
امام حسین نے سجدے میں سر کٹایا کربلا میں، یہ جذبہ حسین کو ملا فاطمہ زہرا کی گود سے۔ بے شک ماؤں کی گود اس مدرسہ ہے سب سے پہلے، اسی لیے کل کی مائیں اپنی اولادوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دے کے سلاتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ سبحان کھلے اللہ آنکھ صلی علی کہتے کہتے کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر۔ سبحان اللہ تو کل کے بچے نمازی ہوتے تھے، عاشق رسول ہوتے تھے، اور میدان جہاد کے مجاہد ہوتے تھے۔ سبحان اللہ اور آج کی ہماری ماں بہنوں نے اپنا اصول بدل دیا۔ آج دیکھا جاتا ہے لڑکا روئے لگی ہیں تو کہاں